ब्रिگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ہیں سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اس آپریشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی نظر میں اب جو ان کے سہولت کار ہیں، چاہے وہ سرحد پار سے ہوں یا اندر سے ہوں، ان کا بھی خاتمہ بہت ضروری ہو گیا ہے؟ آئی تھنک جو اسٹریٹجی ہے اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ پچھلے 3-4 مہینے میں جو دہشت گرد کاروائیاں میں بھی کمی آئی ہے، دے ور آن دا ڈیفینسو رادر آن دا رن۔ اور ابھی آئی تھنک یہ جس طرح لاسٹ بٹ ایفرٹ ہوتی ہے فرسٹریشن میں، دوول صاحب نے آرڈر کیا ہوگا کہ کچھ کر کے دکھائیں، اور گودی میڈیا کو خبریں نہیں مل رہی تھیں، تو اس فرسٹریشن میں شاید یہ اٹیک پلان کیے گئے تھے، جو لا انفورسمنٹ فرنٹیئر کو اور ہماری پولیس نے نہ صرف ناکام بنائے بلکہ بری طرح شکست دی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی دہشت گردوں کی جو آئی تھنک تعداد ہے جو مارے گئے ہیں وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ایک تو یہ آئی تھنک ڈسائڈ 2026، اور دوسرا جو ہے آئی تھنک اگر آپ اوور آل دیکھیں مئی 2025 سے جو پاکستان کی ملٹری پرسٹیج ہے، آج آئی تھنک شہباز شریف صاحب نے ذکر کیا، پرائم منسٹر نے جو ٹاکس ہو رہی تھی، بات چیت کر رہے تھے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی، کہ اللہ کے فضل سے اکانومی بھی سیدھی ہو گئی ہے۔ دوسرا ملٹری پرسٹیج اتنی اوپر ہے کہ ابھی پاکستان ناؤ بیکم سیکورٹی اسٹیبلائزر، آپ کے معاہدے ہو گئے ہیں سیکورٹی کے۔ تو اگر بھارت کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ملٹری پرسٹیج، ڈپلومیٹک پرسٹیج انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آئی تھنک دیر از اے فرسٹریشن، لیکن یہ ناکام ہو گئے، اور انشاءاللہ پاکستان بلوچستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور وی ہیو اے برائٹ فیوچر انشاءاللہ۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کے کردار کو آپ حالیہ دہشت گردی اور پروپیگنڈا جنگ کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ اس آپریشن پر ہم نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی میرا اپنا بھی ایکسپیرینس رہا ہے، میں بھی کئی دفعہ انوائٹ کرتے ہیں تو جاتے رہے۔ مینلی تو گودی میڈیا کا دو ہی ہیں بیسیکلی، اینٹی مسلم جو ہے ہیٹ انسائیڈ انڈیا اور باہر پاکستان، اور اسی پہ سارا ان کا چورن بھی بکتا ہے۔ اور دوسرا آئی تھنک ان کو پوائنٹ آؤٹ پہلے بھی کیا، ایون میں نے کیا، کہ جی یو آر دی اونلی میڈیا جو اوپنلی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو نہ صرف جو لجائز کرتے ہیں بلکہ آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ ایٹ ٹائم ایسے لگتا ہے کہ یو آلریڈی ہیو این انفارمیشن، لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو، تو واٹ آر یو اپ ٹو؟ آپ دہشت گردوں کے اور ان کے ریپرزینٹیو کو بٹھا کے وہاں پہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو شو ٹو دا ورلڈ؟ تو یہ آئی تھنک ان کی آئی وڈ سے ایک باؤنڈری سی پالیسی ہے، اور سب شاید سمجھتے ہیں کہ اجیت دوول کو بہت بڑا تیس مار خان ہے، اینڈ دے آر ہیونگ اے اسٹریٹجی جو پاکستان کو ڈینڈ کر لے گا، ایسا ہوگا نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھارت کا ایک مکروہ چہرہ ہے، آپ دیکھ لیں آل اکراس دا ورلڈ کوئی مین اسٹریم میڈیا ایسا نہیں کرے گا۔ Why they do it? Because there is a connection, there is a connivance. اور I would say کہ گودی میڈیا اس کا ریسرچ انالیسس ونگ کے جو ٹیررزم نیٹ ورک اس کا ایک فرنٹ ہے جو بیسیکلی ساری چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے، اس سم انسائٹ کر کے اندر حالات دیکھیں جو ایکچوئل فزیکلی ہیں بھارت میں۔ آج خالصتان سے پنجاب سے خبریں آ رہی ہیں کہ سکھ نوجوان جا ہی نہیں رہے انڈین آرمی میں، خود ان کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں، اور دے آر فیڈ اپ ود اٹ۔ نارتھ ایسٹ ان کا برن کر رہا ہے، ساؤتھ میں کال زویدیا ناڈو کی ہو رہی ہے کہ یہ علیحدہ اسٹیٹ بنائیں گے۔ تو اپنے گھر کو سنبھالیں، باقی جو ہے ان کا ٹرانس آپریشن ساری دنیا کے سامنے ہے، چاہے کینیڈا ہو، چاہے یو ایس ہو، اور چاہے آسٹریلیا ہو، کہ یہ لوگ جو ہے ڈیتھ اسکواڈز بنائے ہوئے ہیں ان کے ریسرچ انالیسس۔ ٹھیک ہے، ان تمام دہشت گردوں کا خاتمہ بہت ضروری ہو گیا اور سیکیورٹی فورسز متحرک ہیں ان تمام دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے۔ آپ نے وقت دیا سر، آپ کا بہت شکریہ۔ وقار خان صاحب، مسعود خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔